کیا پیسے جانوں کے ضیاع کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ یار پختون کب سے اپنے گھروں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے پختون بھائیوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ 1,00,000 نہ 1 کروڑ نہ 1 ارب نہ 1 خرب۔ میں تمام حکمرانوں کو کہتا ہوں جو ان کو پروٹیکشن دینے کی ذمہ داری پہ اقتدار میں آتے، گھروں کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، لیکن آج تک یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید تگڑا ہو۔ آج میں پوری پاکستانی قوم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پختون بھائیوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ 1,00,000 نہ 1 کروڑ نہ 1 ارب نہ 1 خرب۔ IMF کے بینک اکاؤنٹس میں جتنا پیسہ پڑا ہے وہ بھی آپ لے آئیں گے، وہ بھی ان گھروں میں دے دیں گے جہاں معصوم افراد کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، تو وہ بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پختون کا خون نایاب ہے، جس طرح پنجابی کا، بلوچی کا، سندھی کا، کشمیری کا خون وہ ہے نا نایاب، یعنی انمول، قیمتی، اسی طرح ہمارے پختون بھائیوں کا بھی خون نایاب ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے کہ وقوع کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، یہ ویڈیو کلپ دیکھیں۔ کل وادی تیرہ میں وہاں کے جو اہل علاقہ تھے احتجاج کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ احتجاج ہوتا ہے، ہر ملک میں احتجاج ہوتا ہے، اور یہ کوئی غیر آئینی سٹیپ نہیں ہے۔ اچھا، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جو خوارج ہیں، جو پرو انڈین ہیں، جو پرو اسرائیلی ہیں، انہوں نے ان معصوم افراد پر فائرنگ کی۔ غالباً 3 افراد اب تک کی لیٹسٹ نیوز کے مطابق جاں بحق ہوئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، اور KP حکومت نے کہا ہے جی جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 25 لاکھ اور جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کو 1 کروڑ۔ میرا تمام حکومتوں سے آج ایک سوال ہے، کیا پختون کے خون کی قیمت 1 کروڑ ہے؟ ان کو زخمی کر دیا جائے، 25 لاکھ دے دو۔ میں تمام حکمرانوں کو کہتا ہوں جو ان کو پروٹیکشن دینے کی ذمہ داری پہ اقتدار میں آتے ہیں، جو ہم پاکستانیوں کو پروٹیکشن دینے کی ذمہ داری پہ اقتدار میں آتے ہیں، کیا پیسے جانوں کے ضیاع کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ یار پختون کب سے اپنے گھروں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں؟ میرا صرف ایک سوال ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، اس جہاز میں یا ان جہازوں میں ایک بھی پختون بھائی نہیں تھا، ملبہ افغانستان پر پڑ گیا، اس کے بعد افغانستان سے پاکستان پہ آیا، اور بالخصوص KP کے افیکٹڈ ہوا، ڈرون اٹیکس ہوئے، کتنے آپریشنز ہوئے، پختون بھائی بے گھر ہوئے، ٹرائبل ایریاز، خیر اب تو وہ KP کے ساتھ ان کا انضمام ہو گیا ہے، وہاں پر آپریشنز ہوئے، ڈرون اٹیکس ہوئے، گھروں کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، لیکن آج تک یہ معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بھائی جان، ہمارے جو پختون بھائی ہیں انہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، سیکیورٹی فورسز میں بہترین نوجوان پختونوں نے دی ہیں جو آج بھی اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ کھیل کے میدان میں چلے جائیں، میں کہتا ہوں، میں شاہد افریدی، شہین شاہ افریدی کی تو بات ہی نہیں کرتا، صرف جہانگیر خان اور جان شیر خان آپ لے لیں، 10-15 سال انہوں نے کسی کو پھٹکنے نہیں دیا۔ آپ کوئی فرنٹ تو اٹھائیں، کاروباری محاذ پہ آپ آ جائیں، کراچی کی بزنس کمیونٹی آپ لے لیں، لاہور کی بزنس کمیونٹی لے لیں، ہمارے پختون بھائیوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے، اگر وہ اوورسیز ہے وہاں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ یار میں پاکستان میں کسی بھی ادارے کی، کسی بھی حکومت کی، کسی بھی لیڈرشپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن لیک آف کوارڈینیشن کی وجہ سے بہت جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ خدا کا واسطہ یہ مل کے بیٹھنے کا ٹائم ہے، یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کا ٹائم ہے۔ پختونوں کا جو فخر ہے نا، میں اگر کہتا ہوں کرنل شیر خان وہ کارگل کا ہیرو، یہ پختون تھا، کسی شیرنی ماں کا بچہ تھا، جس کو انڈین اس کے رائیول جنہوں نے اس کو شہید کیا انہوں نے سلوٹ پیش کیا، نہیں تو یوٹیوب اور گوگل بھرا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسا دلیر اور جوان، ایسا بریو ملٹری سولجر اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھا۔ تو ہمیں ان کو اکٹھا کرنا ہے، اپنا بنانا ہے۔ اور کچھ اینکرز ہیں، بینی سلیم ہے، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، وہ اکثر ان کا، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ نہیں بینش میری بہن، ایسی بات نہیں ہے، یہ باشعور بھی ہیں، یہ غیرت مند بھی ہیں، یہ محب وطن بھی ہیں، یہ دلیر بھی ہیں، ان میں پاکستانیت رچی بسی ہے، یہ بلکہ ہم سے زیادہ یہ اچھے مسلمان کو اپنے سے زیادہ اچھا پاکستانی سمجھتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کس صوبے میں، مجھے کسی کی دین سے محبت پر شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بہت دے رہا ہوں، آپ سروے کر لیں، سب سے زیادہ کس صوبے میں نماز کے دوران مساجد بھر جاتی ہیں، وہ خیبر پختونخوا ہے۔ تو یہ زیادتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب یہ وقت آ گیا کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم نیک ہو جائیں۔ اب ہمیں پاکستان کے معاملات پاکستان میں حل کرنے ہیں، ہمیں فورن ڈکٹیشن کو نو کہنا ہے، ہمیں ہمسایہ ممالک سے جو انسٹیبلٹی کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان میں کریٹ کرنے کی، بالخصوص بلوچستان میں اور KP میں، ہمیں اس پر فل فور ایکشن لینا ہے۔
زیرو ٹالرنس فار سچ انسٹیبلٹی. ہر وہ ہاتھ جو میرے ملک کو انسٹیبل کرنے کے لیے ان دو صوبوں میں ایکٹیو ہے اس کو کاٹ دو. لیکن اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے، بالخصوص اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، وہاں کے جو قبائلی ہیں، وہاں جو جرگہ سسٹم ہے، ان کے جو سردار ہیں، وہاں جو انفلوئنشل لوگ ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہاں کے انفلوئنشل لوگ ہیں، وہاں کا انٹلیکچوئل طبقہ، انٹیلیجنسیا طبقہ، سب کا اکٹھ ہونا چاہیے. سب کو اکٹھا ہو کے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی اس میٹنگز میں شرکت کرنی چاہیے. ایک یونائٹڈ پالیسی بنانی چاہیے کہ ہم نے کے پی کو کیسے سیکیور کرنا ہے، پروسپر کرنا ہے، پروگریسو بنانا ہے. ہم نے کیسے اپنے صوبے کو دنیا کا خوشحال ترین صوبہ بنانا ہے. اور ہم نے یہ اب ذہن بنا لینا ہے کہ پختون بھائیوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. پختون کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا پنجابی کا ہے، جتنا بلوچی کا ہے، جتنا کشمیری کا ہے، جتنا سندھی کا ہے. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، پختون کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. کے پی کو محفوظ بناؤ اور ہمارے پختون بھائیوں کی زندگی میں سکون لاؤ. یہی میری اس پروگرام کا موٹیو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.